फुर्सत नहीं है। हमको तो दूसरों की टांग खींचने से फुर्सत नहीं है। हमको तो मदरसा के पीछे पढ़ने से फुर्सत नहीं है। हमको तो जलसा के पीछे पढ़ने से फुर्सत नहीं है। साहब, दलितों का बच्चा डीएम बन रहा है, दलितों के बच्चे लालटेन के सामने आंख जला के किताब पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे रात के वक्त में पुल और पुलिया पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल दिया अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों ने, दिमाग जला के मोबाइल का तोहफा दिया। पहले 20 दिन के बाद मेरे बेटे के खत का जवाब आता था। एक 10 दिन के बाद 10 दिन में खत पहुंचता था, फिर वहां से 10 दिन के बाद जवाब आता था। अल्लाह का कितना बड़ा तोहफा मोबाइल की सूरत में है कि बच्चा सऊदी अरब में रहे, बच्चा पंजाब में रहे, बच्चा अमेरिका में रहे, एक सेकंड में बच्चे से कनेक्टेड हम हो जाते हैं, बच्चे से राब्ते में आ जाते हैं, बच्चे की खैरियत दरियाफ्त कर लेते हैं। कितनी अजूबा चीज है ये मोबाइल। इस हंगामे के दौर में, बढ़ती हुई आबादी के जमाने में, इस अफरा तफरी के जमाने में किस कदर तोहफा है ये मोबाइल, जो हमें रिश्तेदारों से, हमें अपने दफ्तरों से और हमें अपने रिश्तेदारों से करीब रखता है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा तोहफा है, उस तोहफे का मिसयूज क्या हो रहा है। कोई पुल पे बैठा हुआ है, कोई औरतों के पास बैठा हुआ है, कोई गंदी तस्वीरें लेके बैठा हुआ है, कोई रात भर मोबाइल चला के सुबह सवेरे सोता है और दिन के 10-11 बजे उठता है। आपने देखा होगा रात भर कुत्ता रात भर सोता नहीं है, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी यहाँ हुल्लड़बाजी, कभी वहां 10 कुत्ते गए, वहां भूखने लगा। ये रात भर ये कुत्ते जागते हैं, दूसरों की नींद खराब करते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है, जब सुबह का वक्त आता है, सहरी का टाइम और रात का आखिरी हिस्सा, उस वक्त ये कुत्ते सो जाते हैं। कहाँ? राह के ढेर पर, बीच रास्ते में, नाला के किनारे ये कुत्ते सो जाते हैं। कहते हैं बुजुर्गों ने कहा है कि कुत्तों की सिफत है कि रात भर हुल्लड़बाजी करना, रात भर जागना, सनीमा देखना, और जब फरिश्तों के आने का टाइम हो जाए उस वक्त में मुर्दार की तरह सो जाना। ये खसलत है कुत्तों की। और बुजुर्गों की क्या खसलत है? इशा की नमाज के बाद अल्लाह के नेक बंदे सो जाते हैं, और जब सहरी के टाइम में तहज्जुद का वक्त होता है तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान से जमीन पे नाजिल होते हैं। उसकी पहचान क्या है? जब मुर्ग बोलने लगता है, ये हुजूर फरमाते हैं, फस्अलुल्लाह मिन फतली, अल्लाह से उसका फजल मांगो। कब? जब जब तुम सुनो मुर्ग की बांग को तो अल्लाह का फजल मांग, क्योंकि वह फरिश्तों के जमीन पे उतरने का टाइम है, उस वक्त दुआ कबूल होती है। तो फरिश्ता आते हैं, उसकी पहचान यही है कि रात के आखिरी पहर में जब मुर्ग बांग देने लगे, समझ जाओगे फरिश्तों को देख के मुर्ग बांग देता है। अल्लाह वाले ईशा के बाद सो जाते हैं, सहरी के वक्त उठ जाते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से अल्लाह के फजल की भीख मांगते हैं, गुनाहों से मगफिरत चाहते हैं। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, कुरान में आया है, ये सहरी के वक्त में, रात के आखिरी पहर में, ये अल्लाह से बख्शिश तलब करने वाले नेक लोग, यस्तगफिरून बिल असहार, ये वो सिलेक्टेड लोग हैं जो रात के आखिरी पहर में अल्लाह से मगफिरत तलब करते हैं, इस्तिगफार करते हैं। कुरान में कई जगहों पे सहर का वक्त आया है, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार व यस्तगफिरून बिल असहार, यानी वह लोग रात के आखिरी पहर में अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं। नेक बंदों की सिफत है कि आज रात के आखिरी पहर में जाग जाना, फरिश्तों के आते वक्त अल्लाह से दुआ करना। और शरीरों और शैतानों की सिफत है, कुत्तों जैसी आदत है कि रात भर हुल्लड़बाजी करना, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी पुल पे, कभी पुलिया पे, कभी दूसरों की गली में, और जब फरिश्तों के आने का टाइम हुआ कुत्तों की तरह मुर्दार बन के सो जाना। नहीं, तुम शाहीन सिफत हो, तुम्हें फरिश्तों की आदत इख्तियार करनी है, नेक लोगों के तरीके पे चलना है। हम कभी कादरी कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि गौसे आजम की किरदार की नकल करने की आदत पैदा हो। हम गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये नहीं कि अजमेर जाके धागा ताला बांधे मुराद का ताला, नहीं, गरीब नवाज की जिंदगी से नूर हासिल करें। हम आला हजरत का उर्स मनाते हैं ताकि आला हजरत की जिंदगी से रोशनी हमें मिले, इश्क रसालत का नूर मिले, अमले सालेह का नूर मिले, किताबों के मुताले का नूर मिले, सुन्नियत का नूर मिले, अकाल इस्लाम से बेपनाह इश्क करने का नूर मिले। गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं ताकि सदाकत मिले, सच्चाई मिले, सफाई मिले, नमाजों की पाबंदी मिले। जहां 49 औलाद, 4 बीवियां हैं, मगर फजर की नमाज 40 साल तक, उनका गुलाम कहता मैंने मुर्शिद को देखा 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। तो हमने गौस का लंगर खाया, उनका तोशा खाया, तो मलीदा खाया,
گیا مگر غوث پاک اس کیریکٹر سے نور حاصل نہیں کی. 4 بیوی 49 اولاد اور عبادت کا حال ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر تک عبادت کرتے رہیں. اسی وضو سے فجر پڑھ کے تب آپ مدرسے میں جا کے قیام فرمائے. پتہ یہ چلا غوث اعظم کا مالیدہ کھانے سے غوث پاک خوش نہیں ہوتے. تم نماز پڑھنے کی عادت ڈال کہ ہم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لے, پھر پوری رات سو جائے, پھر فجر کے ٹائم میں اٹھ جائے اور فجر کی وجہ سے فجر پڑھ لے. 1 لاکھ لنگر کے دیکھ سے غوث خوش نہیں ہوں گے جتنا تمہاری نمازوں کی پابندی سے غوث اعظم کی روح خوش ہو جائے گی. سرکار غوث اعظم کی روح دیکھ سے خوش نہیں ہوتی, غوث اعظم کی روح مالیدہ سے خوش نہیں ہوتی. سرکار غوث اعظم کی روح جو شریعت اور سنت پر عمل کرنے سے ان کی روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے. ہم لوگ صرف کھانے والے پارٹی ہیں. تیجا میں کھانا, 40واں میں کھانا, برسی میں کھانا, غوث پاک کا کھانا, اجمیر اور صاحب خواجہ غریب نواز کا کھانا, محرم کا کھانا, یعنی یہ لنگر حسین, یہ لنگر امام اعظم, یہ لنگر غوث اعظم, یہ صاحب لنگر 12ویں, یہ لنگر چھٹی, سب بس کھاؤ, اس کے بعد جا کے ڈھنڈ پہ لو اور پخانہ کرنے جاؤ. صرف ہم نے لنگر دیکھا, ہم نے ان بزرگوں کے کیریکٹر نہیں دیکھا, ان کے احوال نہیں دیکھا, نمازوں کی پابندی نہیں دیکھی, ان کا تقوی نہیں دیکھا. یہ عرس اس لیے نہیں لگتا ہے کہ تالا دھاگا باندھا جائے, وہاں لوہبان جلایا جائے. یا عرس اسی لیے لگتا ہے ان کی زندگی سے نور حاصل کیا جائے, ان کی زندگی سے اسپریٹ لیا جائے, ان کی زندگی سے سینٹیمنٹ لیا جائے, ان کی زندگی سے پریرنا لیا جائے, ان کی زندگی کی خیرات, تقوی کی خیرات اللہ رب العزت سے مانگی جائے. تو نیک لوگ ہمیشہ سحر کے وقت میں جاگتے ہیں, یہ نیکوں کی پہچان ہے. رات میں جلدی سو جانا اور صبح جلدی اٹھ جانا, اور اسی کو آج ویگیانک بھی کہتے ہیں, ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. آج کہتے ہیں دانشور ویگیانک کہتے ہیں جلدی سے بیڈ پہ جائیے اور جلدی سے بیڈ سے اٹھ جائیے. اگر عقل مند بننا ہے, دولت مند بننا ہے, صحت مند بننا ہے, یعنی ہیلدی بننا ہے, ویلدی بننا ہے, وائز بننا ہے. ہیلدی مینس سوستھ تندرست بننا ہے, ویلدی مینس دولت مند بننا ہے, وائز مینس عقل مند بننا ہے. عقل مند بننے کے لیے جلدی سونا, جلدی جاگ جانا, اور صاحب دولت مند بننے کے لیے جلدی سونا اور جلدی اٹھ کے نماز پڑھ کے اپنا کاروبار شروع کر دینا. جو دن کے 12 بجے دکان میں بیٹھے گا اور جو دن کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 6 بجے دکان میں بیٹھ جائے گا, وہ اس کے مقابلے میں زیادہ کمائے گا, ان کی دکان زیادہ چلے گی. ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنا ہوگا. ہمارے بزرگوں نے نہ زیادہ ہنسا, نہ زیادہ بولا, نہ زیادہ بات کیا, نہ زیادہ دوسروں کے چکر میں پڑا. وہ صرف آخرت کی فکر میں ہمیشہ رہتے تھے, اس لیے ان سے نور حاصل کرنا ہے. اب ذرا دیکھیں, مروہر جوشی غیر مسلم ہے, اس نے نماز میں جب غور سے دیکھا کتنے بینیفٹس اس کو معلوم ہوئے, کتنے فوائد معلوم ہوئے. ہمارے پیغمبر نے کہا تھا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, اپنے بچوں کو حکم دے جب تیرے بچے 7 سال کا ہوں نماز کا حکم دے. 7 سال کے بچے کو اگنور نہیں کیا جائے, نہیں بڑا ہوگا خود سے پڑھ لے گا. آج 70 سال کا بوڑھا بھی نمازی نہیں بن پاتا ہے, یہ قصور ماں باپ کا ہے جو بچپن میں ڈھیل چھوڑ دیا. آج پڑھنے لکھنے کے باوجود 50 سال کے لوگ نمازی نہیں بن پائے, اور اسی فکر میں رہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو ان سے کہیے, یہ جو رات بھر مارے پھر کے 2 روپیہ کماتے ہو, یہ جو دن میں 10 گھنٹے کھیت میں پانی پٹا کے پیسے کماتے ہو, یہ جو اپنے وطن سے بے وطن ہو کے دلی, پنجاب, سعودی عرب میں جا کے روزی کی تلاش کرتے ہو, کیا اللہ پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے کہا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر چلنے والا سارا چوپایا جو بھی ہے سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے. اللہ سانپ, چچندر, بندر سب کو روزی دیتا ہے, یا انسان اشرف المخلوقات ہے, کیا اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں دے گا؟ اللہ جب روزی دینے والا ہے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, بے شک اللہ زبردست روزی دینے والا ہے. اللہ کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, غریبی کے ڈر سے بچوں کو ذبح مت کر, ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں, تیرے بچوں کو بھی روزی دیں گے. اللہ کہتا ہے فاذا قضیتم الصلاۃ, جب تم نماز مکمل کر لو تو کھڑے ہو جاؤ, اللہ کو یاد کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو, اللہ کا فضل, اللہ کی دی ہوئی روزی تلاش کرو.
تو پھر تم نماز پڑھنے کے بعد روزی تلاش کرنے لگے. کیوں؟ معلوم ہے کہ جب روزی اللہ دینے والا ہے تو کھیت جانے کی کیا ضرورت ہے, دکان جانے کی کیا ضرورت ہے, دلی پنجاب جانے کی کیا ضرورت ہے. جتنی روزی مجھ کو ملے گی اللہ مجھ کو دے گا, چاہے میں گھر میں بیٹھ کے کیوں نہ رہوں. جیسے سانپ کو روزی اللہ دیتا ہے, شیر کو جنگل میں روزی دیتا ہے, نابینا اندھا سانپ جو درخت کی سب سے اونچی ٹہنی میں لپٹا ہوا ہے اس کو روزی دیتا ہے, سمندر کی مچھلیاں جو 2 کنٹل کھانا کھاتی ہیں اللہ اس کو روزی دیتا ہے, پھر ہم کو روزی نہیں دے گا. جب یقین نہیں ہے تو اسی لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں. یقین رہے تو پھر وہ روزی کی تلاش میں نکلے اور وشواس اللہ پہ ہو کہ روزی اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے. اب چونکہ اللہ نے کہا ہے زمین میں پھیل جاؤ, محنت کرو, تب ہم اسی لیے ہم زمین پہ نکل گئے, ہم روزی کی تلاش میں نکل رہے ہیں. تو روزی کی تلاش میں بڑا عقل مند ہے, یہ روزی کی تلاش میں عقل مند ہے کہ ہاں اللہ روزی دینے والا ہے, مگر کھیت نہ جاؤں تو روزی کیسے ملے گی, دکان میں نہ بیٹھو تو روزی کیسے ملے گی, اگر آم کا پیڑ نہیں لگاؤں تو پھر وہ اپنے آم کے پیڑ سے آم کا پھل کیسے ملے گا, اگر میں دکان میں 12 گھنٹے نہ بیٹھوں تو پیسہ چل کے میرے گھر میں تو شام میں نہیں آئے گا. بڑے عقل مند ہے. روزی دینے والا اللہ ہے مگر دکان جانا ہوگا, کھیت جانا ہوگا, دلی پنجاب میں نوکری تلاش کرنی ہوگی, 25-30 سال تک پڑھنا ہوگا, پھر 25 سال 30 سال نوکری کرنی ہوگی. تو روزی جو مقدر ہے, ایک دانہ چھوڑ کے بندہ نہیں مرے گا. جتنی روزی مقدر میں ہے کھانے کے بعد ہی وہ مرے گا. جس طرح ملک الموت اپنے فکس ٹائم پہ روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے, اسی طرح روزی بھی مجھ کو تلاش کرتی ہے. جس طرح موت ڈھونڈتی ہے اسی طرح روزی بھی تلاش کرتی ہے. پھر مارے مارے کیوں پھر رہے ہیں؟ جواب ہے تدبیر, جواب ہے اللہ کے فضل تلاش کرنے والی آیت پہ عمل. اللہ نے کہا ہے روزی میں دوں گا مگر تجھ کو حرکت کرنا ہے, تجھ کو محنت کرنی ہے, تجھ کو زمین پہ پھیل جانا ہے, اس لیے میں پھیل گیا. پھر آخرت کی جنت کے فارمولے کو لے کر وہاں کیوں آپ اندھے ہو جاتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے گا. زنا کریں, شراب پیئیں, جوا کھیلیں, چائے جو کریں, اللہ معاف کر دے گا. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, چاہے دھڑلے سے نماز چھوڑیں, 15 سال کی عمر کے بعد سے نماز فرض ہے, جوان احتلام ہو یا نہ ہو, ماہواری خون آئے یا نہ آئے, مگر کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. حضور کہتے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہے اور مرنے کے بعد کے جو دن ہے اس کے لیے عمل کرتا رہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. بے وقوف ہے وہ جو نفس کی غلامی کرے اور تمنا لگا کے بیٹھے کہ اللہ معاف کر دے گا. سماج کے 90% لوگ آج اسی آس لگا کے بیٹھے ہیں, چاہے جیسے بھی ہوں, شراب پیو اللہ معاف کر دے گا, زنا کرو اللہ معاف کر دے گا, مسجد کو اجاڑوں اللہ معاف کر دے گا, آپس میں جانوروں کی طرح بھائی بندھو سے لڑوں اللہ معاف کر دے گا, ایک ایک بالشت زمین کے لیے مٹر کروں اللہ معاف کر دے گا, چاہے دوسروں کی بہو بیٹی کو ڈھونڈتا رہو اللہ معاف کر دے گا, چاہے زندگی پر جھوٹ, غیبت, حسد, جلن, کینہ, قدورت کے ساتھ جیو اللہ معاف کر دے گا. یہ شیطانی سوچ ہے, کیونکہ حضور نے کیا کہا؟ بے وقوف ہے وہ جو نفس کی غلامی کرے اور امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ کتنا عقل مند ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے مگر روزی کی تلاش کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ دکان گئے بغیر روزی نہیں ملے گی, اگرچہ اللہ روزی دینے والا ہے. یہی فارمولا یہاں فٹ کر لے. اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے, اللہ جنت دینے والا ہے, اللہ ہمیں بخشنے والا ہے, مگر جو روزی دینے والا رب ہے تو روزی کی تلاش کرنی پڑے گی. دکان جائے بغیر روزی نہیں ملے گی, کھیت جائے بغیر روزی نہیں ملے گی. اسی فارمولے کو فٹ کر لے. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ جنت دینے والا ہے. جس طرح دکان گئے بغیر روزی نہیں ملتی ہے, اسی طرح نہ مسجد گئے بغیر بھی جنت نہیں ملتی ہے. اسی طرح روزہ رکھے بغیر جنت نہیں ملتی ہے, سجدہ کیے بغیر جنت نہیں ملتی ہے, تقوی اختیار کیے بغیر جنت نہیں ملتی ہے. تو